الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ معزز سامعین ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا روزہ تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی بن جاؤ۔ چند روز ہیں گنتی کے مہینہ رمضان کا، جس میں نازل ہوا قرآن، جو ہدایت ہے واسطے لوگوں کے اور دلیلیں روشن راہ پانے کی، اور حق و باطل سے جدا کرتے ہیں، والفرقان، حق و باطل سے جدا کرتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں۔ سو جو کوئی پائے تم سے اس مہینے کو تو ضرور رکھے، اور اس کے لیے اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی اور نہیں چاہتا تم پر دشواری۔ روزہ اس امت پر بھی فرض ہے اور اگلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ روزہ انسان کی قوت حیوانی کو اس کے روحانی اور ملکوتی قوت کے تابع کرتا ہے، اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں نفس کی خواہشات اور شہوت کے تقاضوں کو دبانے کی عادت ڈالنے کا خاص ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ جو بندہ روزہ کی حالت میں اللہ کے حکم سے پاک اور حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ خداوند قدوس کی حرام کی ہوئی چیزوں کی جانب کیسے جا سکتا ہے؟ ہر مسلمان مرد اور عورت جو بالغ اور عاقل ہو، ان پر سال میں ایک ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور روزہ کا وقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکھا گیا ہے۔ بلا شبہ یہ مدت اور وقت مناسب ترین اور نہایت معتدل وقت ہے۔ پھر اس کے لیے مہینے وہ مقرر کیا گیا جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ قرآن مجید انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے، اور اس مہینے کو قرآن کریم سے خصوصی مناسبت ہے۔ اسی لیے اس مہینہ کو قرآن کا مہینہ کہنا چاہیے کہ اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے ہوتی ہے۔ اس مہینے میں بے حساب برکتوں اور رحمتوں والی رات لیلۃ القدر بھی ہوتی ہے۔ پھر اس مہینے میں دن کے روزوں کے علاوہ رات میں بھی ایک خاص عبادت کا عمومی اور اجتماعی نظام قائم کیا گیا ہے، جس کو تراویح کی نماز کہتے ہیں۔ دن کے روزے کے ساتھ ساتھ رات کی برکت مل جانے سے اس مبارک مہینے کی نورانیت اور تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کو اپنے ادراک اور احساس کے مطابق ہر وہ بندہ محسوس کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نور عطا فرمایا ہے۔ اس لیے غیور مسلمانوں، ایمان والوں کو روزہ کی عبادت کے ساتھ نماز تراویح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں، خصوصیت کے ساتھ، جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہے۔ نمبر 1، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، سجایا جاتا ہے، اور پھر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں، مصیبتیں، صعوبتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری جنت کی جانب آئے۔ نمبر 4،
اس میں شرکت شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، وہ رمضان المبارک میں ان برائیوں کی جانب نہیں پہنچ سکتے ہیں جن کی جانب غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کے آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، بلکہ دستور ہے کہ مزدور کو کام ختم کرنے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ یہ روایت مسند احمد، مسند بزار، بحقی نے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برکت اور رحمت اور صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے روزوں کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کمی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی دے گا جو پانی کے ایک گھونٹ سے کسی روزے دار کو افطار کرا دے۔ ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، یعنی خوشی ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو تو چاہیے کہ وہ بیہودہ اور فحش باتیں نہ کرے۔ اگر اس سے کوئی جھگڑے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزہ سے ہوں، سحری میں برکت ہے، اسے ہرگز نہ چھوڑیں۔ اگر کچھ نہیں ہو تو اس وقت پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا جائے، کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت آئی ہے، جو لوگ رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے ان کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا۔ مشکات المصابیح۔ معزز ناظرین، ماہ مبارک چل رہا ہے، رحمت کا عشرہ چل رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ گزشتہ سال بھی یہی ماحول رہا اور اب اس سال بھی یہی ماحول ہے۔ یقیناً ہم سے اور آپ سے کوتاہی کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے، جس سے اللہ اپنے گھر میں آنے کے لیے اپنے دروازہ بند کروا دیتا ہے، ورنہ باطل کیا چاہے، اللہ چاہ لے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے میں معزز راتوں میں گر گرانا چاہیے، رونا چاہیے، اپنے رب العالمین پروردگار کو منانا ہے۔ یقیناً میرا پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا، وہ بہت خوش ہوگا یقیناً۔ تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں، رمضان المبارک مہینے کا چند دن گزر چکا ہے، اب بھی رحمت کا عشرہ چل رہا ہے۔ ہم اور آپ عہد کریں، جو بقیہ بچا ہوا ہے انشاءاللہ اپنے رب العالمین کو منا لیں گے، میرا رب ہم سے خوش ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین۔